حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں اپنے نفس پر بہت ہی ظلم کر بیٹھا ہوں، حضرت گناہوں پر گناہ کر کر کے میرا دل کالا ہو گیا ہے، حضرت اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے یہ قلب سیاہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں ان گناہوں سے باز آ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے دے، میں نماز پڑھوں، ہر وہ نیک کام کروں جس پر اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ میں اپنے نفس پر بہت ہی ظلم کر بیٹھا ہوں، گناہوں پر گناہ کر کر کے میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا نسخہ بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو اپنا کے میرا دل روشن ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میاں گناہوں سے دور رہنے کی 5 چیزیں ہیں، اگر تم یہ 5 باتیں 5 چیزیں اپنے اندر بٹھا لو، اپنے اندر ڈال لو تو تم گناہوں سے دور ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کرنے کی جلد توفیق دے گا۔ اس شخص نے کہا حضرت جلدی فرمائیں کون سی 5 چیزیں ہیں، کون سی 5 باتیں ہیں جن کو میں اپنے اندر بٹھا لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے گا، میرا دل روشن ہو جائے گا اور میں گناہوں سے باز آ جاؤں، گناہوں سے دور ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نمبر 1، جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا دیا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرو تو خدا کا رزق مت کھانا، کیونکہ ایک مومن کے لیے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا رزق کھانا شرم کی بات ہے۔ ندان اگر مالک گدھے کو چارہ نہ ڈالے، اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، اور وہ گدھا ہے، وہ جانور ہے، تو حضرت انسان ہے، وہ گدھا ہے، سارا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، تو سارا دن مالک کا کھاتا ہے، شام کو مالک کی نافرمانی کرتے ہوئے، گناہوں پر گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا دیا رزق مت کھانا۔ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا بابا جی کیا حال ہے؟ کہا کوئی حال نہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، وزن پڑے گا، آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں، کہیں سجدہ نہیں کرنا۔ بابا جی گھر آیا، بابا جی نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، نماز پڑھنے سے روکا تھا، اللہ کے حضور جھکنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر فقیر اللہ والے کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی، میں اس مالک کا رزق کیسے کھاؤں جس کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب گناہ کرنے کا، نماز قضا کرنے کا، نماز چھوڑنے کا ارادہ کرو پھر اللہ تعالیٰ کا دیا رزق مت کھانا۔ اس شخص نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تو جہاں نظر جاتی ہے عرش کے نیچے فرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، مالک کا ہی رزق چل رہا ہے، مالک کے رزق کے علاوہ کوئی اور رزق ہے بھی تو کوئی نہیں نا۔ فرمایا میری دوسری بات، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ کی زمین چھوڑ دینا، اللہ کی زمین چھوڑ دینا، گناہ کرنا، گناہوں پر گناہ کرنا، اللہ کی زمین چھوڑ دینا۔ کہا حضرت یہ تو بڑی حیران کن بات کہہ دیا آپ، بڑی عجیب ترین بات ہے، یہ تو پہلی بات سے بھی مشکل ترین بات ہے۔ عرش کے نیچے جتنا فرش بچھا ہوا ہے یہ ساری کی ساری اللہ کی ہی تو زمین ہے، بندہ اللہ کی زمین کے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی راستہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ فرمایا پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میری تیسری بات، جب تم گناہ کرنے کا، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ چلے جانا
جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ ہے اس نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اور نادانو، تم مسجد میں آتے ہو تو کہتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں آ کے تم گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہو تم گناہوں پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہو۔ حضرت علامہ اقبال نے ایک شراب کی بوتل تھی، وہ صرف بوتل ہی تھی، اس کے اندر پانی تھا۔ علامہ اقبال نے شراب کی بوتل اٹھائی، مسجد کے اندر آئے، منہ کے ساتھ لگا لی۔ لوگوں نے دیکھا، او ہو حضرت صاحب، حضرت جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ شراب کی بوتل وہ بھی مسجد کے اندر منہ پر لگا رکھی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی خطا۔ آپ نے فرمایا او نادانو، یہ شراب نہیں، یہ شراب کی بوتل ہے، میں تو صرف تمہیں دکھانے آیا ہوں کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ اللہ صرف مسجد کے اندر موجود ہے، اللہ صرف مسجد کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ او نادانو، اللہ جس طرح مسجد میں موجود، اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود۔ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ مسجد میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح مسجد کے باہر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میری چوتھی بات، جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے کے لیے آئے تو انہیں کہنا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، تھوڑی دیر کے لیے وقت دے دو، میں توبہ کر لوں۔ ساری زندگی میری غفلت میں گزر گئی، آوارگی میں گزر گئی، چوک پہ گھومتے پھرتے تاش کھیلتے ہوئے گزر گئی، ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، چلو تھوڑا سا وقت دے دو، میں توبہ کر لوں، نماز پڑھ لوں، قیام کر لوں، آخری لمحات میں اللہ کے حضور جھک لوں۔ جب موت کا فرشتہ آئے نا، پھر انہیں یہ کہنا، کہا حضرت یہ بھی ناممکن ہے، موت کا فرشتہ تو بالکل ہی میری نہیں سنے گا، وہ تو بس روح نکال کے چلا جائے گا۔ فرمایا ہرگز نہیں، موت کا فرشتہ جب انسان کی روح نکالنے آتا ہے تو پہلے بتا کر ہی آتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو کہا تھا جب میری روح نکالنے آنا پہلے مجھے بتانا۔ ایک دن اچانک موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب میری روح نکالنے آنا، روح قبض کرنے آنا پہلے مجھے بتانا، تو نے بتایا نہیں، اچانک آ گیا ہے۔ کہا حضرت ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا کہ آپ کے محلے میں فلاں کی روح نکالی تھی، فلاں بچے کو مارا تھا، فلاں بوڑھے کو مارا تھا، جس کا جنازہ بھی آپ نے ہی پڑھایا تھا۔ حضرت میں صرف انہی کو مارنے نہیں آیا تھا، میں آپ کو بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، اچانک نہیں آتا، ہمیں بتا کر آتا ہے۔ تو جب موت کا فرشتہ آئے گا پھر تمہیں وقت نہیں دے گا، مہلت نہیں دے گا، بس روح نکالے گا چلا جائے گا۔ تو میں میری 5ویں بات، قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اس وقت فرشتوں کو کہنا رک جاؤ، میں جہنم میں نہیں جاتا، وہ تو مجھ سے سنیں گی ہی نہیں۔ جب اوپر سے آرڈر آئیں گے، جب اللہ حکم دے گا تو پھر وہ میری کہاں سے سنیں گے؟ آپ نے فرمایا او نادانو، جب تم اللہ کا دیا گیا رزق نہیں چھوڑ سکتے، جب تم اس کی زمین نہیں چھوڑ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، موت سے نہیں بھاگ سکتے، جہنم میں لے جانے والے فرشتوں سے نہیں بھاگ سکتے، تو پھر گناہوں پر گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتے ہو؟ ہائے اس شخص کی چیخ نکل گئی، اس گنہگار شخص کی چیخ نکلی۔ کہا حضرت بس یہی میری نصیحت کے لیے کافی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں۔